نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ کی کلاس میں قرآن ٹرانسلیشن کی آج کے لیکچر میں آپ کی کورس کے مطابق یہ سورہ ہود کی ابھی اب میں نے پہلی چند آیات 2 آیات تلاوت فرمائی. تو یہ چونکہ آپ کے کورس کا حصہ ہے. سورہ ہود چونکہ وما من دابۃ سے پارہ 12 شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کے پارہ 12 ابتدا سے یہ سورت یہ پارہ 11 کے آخر میں یہ سورہ ہود شروع ہو رہا ہے، پھر پارہ 12 میں چل رہا ہے. تو بیٹا یاد رکھیں کہ جب سورت شروع ہوتا ہے، قرآن پاک کی جتنی ایک سورتیں ہیں 114 سورتیں ہیں، تو جس طرح اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، یعنی وہ صورتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو مدنی صورتوں میں پہلا صورت جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے. تو ترتیب کے لحاظ سے وہاں پر اب قرآن کی ترتیب 2 قسم کی ہے. ایک کو کہتے ہیں ترتیب مصحفی، یعنی کتابی شکل کی کتابی صورت، اور ایک کہتے ہیں ترتیب نزولی، نازل ہونے کی صورت. تو پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کتابی ترتیب مصحفی کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، جبکہ نزول نازل ہونے کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 5ویں صورت ہے. یہ جب صورت نازل ہوتی تھی، کوئی آیت نازل ہوتی تھی، تو جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ یہ جو صورت میں نے ابھی آپ کو نازل فرمائی، یہ جو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس جو محفوظ لوح محفوظ، آپ یہ سمجھے کہ قسم کا دفتر سے سمجھے لوح محفوظ، کہ وہاں پر ان 7 آسمانوں کے اوپر لوح محفوظ میں کی طرف قرآن کو جب نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، یعنی آسمانی دنیا سے لوح محفوظ پہ مطلب سیکیور آفس میں، مضبوط آفس میں اس کو منتقل کیا. پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے توڑا اور وقت کی مناسبت سے اس کو نازل کیا جاتا رہا. اللہ کے حکم سے جبرائیل امین لاتا رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے طور پر. تو پھر وہ بتاتا کہ یہ جو صورت ہے یہ ابھی نازل ہوئی، لیکن لوح محفوظ میں یہ آیات فلاں صورت کا حصہ ہے. جو لوح محفوظ میں ابھی جو کتابی شکل ہے وہ اس طرح پڑی ہے، لیکن آگے کے لحاظ سے موقع کی مناسبت سے آگے پیچھے وہ نازل ہوتی تھی. تو اس طرح پھر وہ اس کو لکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین وحی کو فرماتے تھے کہ آپ اس کو فلاں جگہ فلاں اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، فلاں جگہ پہ لکھ لیں. تو یہاں پر یہ سورہ ہود جو ہے اس پہ بیٹا اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہے، اس پہ لکھا ہے مکی صورت، یعنی قرآن پاک میں اس کے ساتھ لکھا ہے مکی صورت، مکیتن یعنی مکہ میں نازل ہوئی. اور اس میں کیا ہے یہاں پر جو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، ایک طرف سے جو ہے نا اس کے جو نمبر لکھا ہے وہ 11 ہے، دوسرا کیا ہے 52 ہے، 52 ہے. یعنی ایک کے لحاظ سے وہ مکی صورت ہے، اور وہ جو ہے نا ترتیب نزولی کے لحاظ سے اور ترتیب مصحفی کے لحاظ سے کون سے. تو اگر ہم دیکھیں تو ترتیب کے لحاظ سے یہ جو ترتیب مصحفی کے لحاظ سے یہ کیا ہے 11واں صورت ہے مصحفی کتابی شکل کی، لیکن نزولی کے لحاظ سے اس کی یہ 52 صورت نمبر ہے اس کا. اب بیٹا ہر صورت کا ایک کیا ہوتا ہے مضمون ہوتا ہے.
مرکزی آپ کہیں کہ اس کا جو ہے نا سینٹرل جو ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا آپ کہیں ٹاپکس یا جو ہے نا میجر ٹاپک وہ عنوان ہوتا ہے اس کا، مرکزی مضمون آپ کہیں اس کا جو میجر ٹاپک ہوتا ہے. تو اس صورت کا جو ہر صورت کا کیا ہوتا ہے مرکزی مضمون ہوتا ہے. تو اس کے جب صورت کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے، وہ یہاں پر جو آیت نمبر 2 میں جو مینشن ہوا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی آیت نمبر 2 جو سورہ اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی لا تعبدوا الا اللہ، مانا سوچے لا نہیں، تعبدوا عبادت مت کرو، الا اللہ مگر ایک اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. یہ اس کا کیا ہے مرکزی مضمون ہے، اسی صورت کا مرکزی مضمون ہے. لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی آیت نمبر 2 ابھی جو میں نے تلاوت فرمائی، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. تو اس کو عربی زبان میں، عام زبان میں اس کو توحید کہتے ہیں، دعوی توحید. اس کا جو دعویٰ ہے، یہ جو پہلا دعویٰ ہے وہ توحید کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا جو ایک پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا پھر کلمہ رسالت ہے دوسرا حصہ. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہاں پر اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کو حاجت میں پکارو مت، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار نہیں. مفہوم اس کا پھر یہ بنتا ہے، یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کو تکلیف مصیبت میں پکارو مت، یعنی مطلب تصرف ہو، وہ مختار صرف ایک اللہ ہے. تو یہ اس صورت کا کیا ہے مرکزی ٹاپک ہے، مرکزی عنوان ہے. اب اس دعوے کی پہلا اس کا جو مرکزی دعویٰ ہے اس کا یہ ہے، یہ پہلا دعویٰ اس کا. اب اس کا دوسرا جو دعویٰ ہے اس صورت کا وہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں، غیب کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں پر فرمانے آیت نمبر 5 میں یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو اسی بھی باخبر ہے جو ان کے سینوں میں ہے. علیم بذات الصدور، وہ صرف ایک اللہ ہے، جو اس کے غیب کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے. دوسرا دعویٰ اس کا یہ ہے. تیسرا دعویٰ اس صورت کا وہ یہ ہے کہ آپ جب حق بیان کریں گے، قرآن و سنت بیان کریں گے، دعوت توحید کی دعوت دیں گے، تو اس پہ آپ پہ جو مشرکین ہیں، جو حق کے مخالفین ہیں، وہ آپ کی مخالفت کریں گے. تو آپ نے اپنی دعوت کو، تبلیغ کو، توحید کی تبلیغ کو اس میں کمی نہیں کرنی ہے. مخالفت کریں گے مشرکین، کافر، مشرک لوگ مخالفت کریں گے، لیکن آپ نے اس کو فیس کرنا ہے. اللہ پاک وتوکل اللہ، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہ تیسرا دعویٰ اس کا یہ مطلب ہے توحید کی دعوت کو، توحید کی تبلیغ کو اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ تیسرا دعویٰ اس صورت کا ہے. چوتھا دعویٰ کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، توحید کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے آبا و اجداد کی من گڑت قصے و کہانیاں اس کے پاس، کہ ہمارے آبا و اجداد پھر ایسے تھے، پھر یہ تھے، من گڑت قصے و کہانیاں. صرف اس کے بیس پہ توحید کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو اس سے آپ نے بدل نہیں ہونا ہے، اور اس کا انجام قریب ہے، اس کے لیے عذاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کے حال سے میں سب کچھ میں جانتا ہوں، باخبر ہوں، لیکن اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہے، جزا و سزا کا ایک دن متعین کیا ہے، اس کے لیے میں نے اس تک ڈیل دی ہے.
تو یہ اس کی کیا ہو گئے؟ 4 دعوے ہو گئے. اب جب 4 دعوے ہو گئے، پہلا دعویٰ کیا تھا؟ توحید کا دعویٰ، یعنی آیت اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. تو اب اس پہلے دعوے کی اس کو سمجھانے کے لیے، جس طرح ہم کوئی سائنسی دعویٰ کرتے ہیں نا، تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ثبوت لاتے ہیں. تو بطور ثبوت تو اس پہ واقعات اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیے. یہاں پر 4 پیغمبروں کے واقع، اسی صورت میں 4 انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کی واقعات ذکر کیے. پہلا واقعہ اس کا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اسی صورت میں. نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہا ہے یہاں پر آیت نمبر 25 سے. سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے نوح، میں نے کہا کہ 4 انبیاء کرام کی واقعات ذکر کر رہا ہے اسی ایک دعوے کی کو ثابت کرنے کے لیے. ایک کون سے پیغمبر ہے؟ ایک نوح علیہ السلام کا واقعہ، دوسرا ہود علیہ السلام کا واقعہ، تیسرا صالح علیہ السلام کا واقعہ، اور چوتھا شعیب علیہ السلام کا واقعہ. یہ 4 پیغمبروں کے واقعات. 4 پیغمبر میں نے کون سے ذکر کیے؟ پہلا نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام. دوسرا ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد کی عاد و سمود، عاد کے لیے ہود علیہ السلام اور سمود کے لیے صالح علیہ السلام، اور اس طرح پھر شعیب علیہ السلام. تو یہ 4 انبیاء کرام کے واقعات یہ صورت ذکر کر رہا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اس کا ہر پیغمبر کا دعوت کیا تھا؟ یہ اس کی دعوت کیا؟ توحید تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو حاجات میں مشکلات میں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، صرف ایک اللہ کی کو مدد کے لیے پکارنا. تو یہاں پر آیت نمبر 25 میں بیٹا ذکر کر رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ ہم نے وَلَقَدْ یقیناً ہم نے ارسلنا بھیجا رسول نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ اپنی قوم کی طرف. انی لکم، اس نے کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں. اگر کہ اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والا ہوں، تو پھر اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. مبین کلا مطلب واضح طور پر بیان کرنے والوں کی پھر یہ عذاب ہے. چھپی باتیں نہیں، ہم کلی باتیں، کلی اور سچی باتیں کو بتانے والا ہوں. تو دعویٰ کیا تھا؟ آپ ایک نمبر 26 بتا رہے اللہ تعبدوا الا اللہ. یعنی اب آیت نمبر 26 پہلے آیت نمبر 2 میں ذکر کیا تھا، یعنی خلاصہ میں اللہ تعبدوا الا اللہ. تو یہاں پر آیت نمبر 26 میں نوح علیہ السلام کی کوٹ کیا گیا ہے آیت نمبر 26 میں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. یعنی یہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اپنی قوم کو فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. تو یہ نوح علیہ السلام کا دعویٰ یہاں سے شروع ہوا. آیت نمبر 25 سے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا. تو پھر جن لوگوں نے مان لیا اس کو اللہ پاک نے بچا لیا، جنہوں نے نہیں مانا اس کو اللہ نے غرق کیا. کہ یہ پورا واقعہ تفصیلاً